کرام سے تعلیم سے ویلکم کریں گے. آئیں میرے ساتھ مل کر اپنے سروں کو جھکائیں, اپنی آنکھوں کو بند کریں. ہاللیلویا. پیار سے بری خداوند میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں آج کے اس قیمتی موقع کے لیے جو تو نے مجھے بخشا کہ میں تیرے نام کی خدمت کر سکوں, میں تیرے لوگوں تک تیری آواز کو پہنچا سکوں. اے خداوند تو مجھے چھو, میرے نجس ہونٹوں کو پاک کر. اے خداوند اپنے مذبح کے دہتے ہوئے کوئلہ کے ساتھ, تاکہ خداوند میں لائق طور پر تیرا نام لے سکوں. الفاظ کی ترتیب, جملوں کی ترتیب, الفاظ کا ذخیرہ مجھے عطا فرما. میں نہیں بلکہ تو بولے. اے خداوند چھو مجھے, سب کو چھو. یسوع مسیح کا نام لے کر مانگتا ہوں, آمین. میری طرف سے اور میرے خاندان کی طرف سے آپ سب کو سلام. آئیں میرے ساتھ مل کر پہلا تسلنیکیوں اس کا 4 باب اس کی پہلی آیت سے لے کر 7ویں آیت تک ہم پڑھتے ہیں. غرض اے بھائیو, ہم تم سے درخواست کرتے ہیں اور خداوند یسوع میں تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ جس طرح تم نے ہم سے مناسب چال چلنے اور خدا کو خوش کرنے کی تعلیم پائی, اور جس طرح تم چلتے بھی ہو اسی طرح اور ترقی کرتے جاؤ, کیونکہ تم جانتے ہو کہ ہم نے تم کو خداوند یسوع کی طرف سے کیا کیا حکم پہنچائے. چنانچہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم پاک بنو, یعنی حرام کاری سے بچے رہو, اور ہر ایک تم میں سے پاکیزگی اور عزت کے ساتھ اپنے ظرف کو حاصل کرنا جانے, نہ شہوت کے جوش سے ان قوموں کی مانند جو خدا کو نہیں جانتی. اور کوئی شخص اپنے بھائی کے ساتھ اس امر میں زیادتی اور دغا نہ کرے, کیونکہ خداوند ان سب کاموں کا بدلہ لینے والا ہے. چنانچہ ہم نے پہلے بھی تم کو تنبیہ کر کے جتا دیا تھا, اس لیے کہ خدا نے ہم کو ناپاکی کے لیے نہیں بلکہ پاکیزگی کے لیے بلایا. میرے عزیزو, آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں, جس موضوع پر میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں, وہ ہے پاکیزگی, سینکٹیفیکیشن. پاکیزگی کا تعلق مسیحی کلیسیا کے ساتھ بہت گہرا ہے, کیونکہ ہم جب تک پاکیزہ نہیں ہوتے خداوند میں, ہم صحیح طور پر اس کی پرستش اور اس کے ساتھ چل ہی نہیں سکتے. ہمارے مذہب میں, ہماری تعلیم میں, ہماری کرسچینٹی میں کوئی دوسرا ذریعہ ہی نہیں کہ ہم خدا کی بزرگی کو پا سکیں, خدا کی نزدیکی کو پا سکیں. صرف ایک ہی ہے کہ ہم پاکیزہ بنیں, اور پھر وہ ہمیں پسند کرتا ہے, اس کے علاوہ نہیں. یہ لاطینی لفظ ہے سینکٹیفیکیشن, یہ 2 الفاظ سے مل کر بنا ہے. ایک سینکٹس ہے جس کا مطلب ہے مقدس, اور ایک فیشیو ہے جس کا مطلب ہے ٹو میک, بنانا, یعنی کہ اپنے آپ کو مقدس بنانا. اس لفظ کا مطلب ہے. ایک یونانی کا لفظ ہے ہیگیوسموس, جس کا مطلب ہے خدا کے لیے اپنے آپ کو علیحدہ کر لینا. دنیا داری سے مراد یہ نہیں کہ دنیا کے کاموں سے, بلکہ گناہ سے اپنے آپ کو الگ کر لینا, یہ پاکیزگی ہے. ویبسٹر ڈکشنری جو ہے وہ اس معاملے میں بیان کرتی ہے کہ سینکٹیفیکیشن ایک مقدس کرنے کا عمل ہے, ایک پاکیزہ کرنے کا عمل ہے, اپنے آپ کو دوسروں سے, اپنے آپ کو گناہ سے, اپنے آپ کو دنیا کے چال چلن سے الگ کرنے کا ایک عمل ہے. نئے عہد نامہ میں یہ لفظ 10 مرتبہ آ چکا ہے, پاکیزگی. پہلا تسلنیکیوں جو ابھی ہم نے حوالہ پڑھا, اس میں 2 دفعہ ہے اس کا ذکر پاکیزگی کا. آئے ہم ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں, 2 کرنتھیوں
اس کا 6 باب اس کی 14ویں سے 18ویں آیت تک ہم پڑھتے ہیں. بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں نہ جتو، کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول، یا روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت، مسیح کا بلیال کے ساتھ کیا موافقت، یا ایماندار کا بے ایمان کے ساتھ کیا واسطہ، اور خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا مناسبت ہے، کیونکہ ہم زندہ خدا کا مقدس ہیں. چنانچہ خدا نے فرمایا ہے کہ میں ان میں بسوں گا اور ان میں چلوں پھروں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے. اس واسطے خداوند فرماتا ہے ان میں سے نکل کر الگ رہو اور ناپاک چیزوں کو نہ چھو، میں تم کو قبول کر لوں گا اور تمہارا باپ ہوں گا اور تم میرے بیٹے بیٹیاں ہوں گے. یہ خداوند کا متعلق کا قول ہے، اس کا وعدہ ہے یہ ہمارے ساتھ. ان میں سے نکل کر الگ رہو. آج جس طرح سے ایک بے دینی کا دور چل رہا ہے، ہر طرف بے دینی کا دور ہے. صبح میں دیکھنا چاہ رہا تھا کوئی لائیو چرچ اگر اس وقت میٹنگ میں ہے، جیسے آسٹریلیا وغیرہ میں صبح کا ٹائم ہوتا ہے، تو میں نے سوچا کہ لائیو شاید یوٹیوب پہ کسی جگہ پہ کوئی سروس ہو رہی ہو تو اس کو اٹینڈ کر لوں. تو میں نے لائیو چرچ لکھا اور سرچ کرنا شروع کیا تو وہ تو نہیں آیا، لیکن اور بہت سی پاپ اپس ہو رہی تھی چیزیں. اور یہ بے دینی ہے، یہ بے دینی کا زور ہے جو کہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. ہم چاہتے کچھ ہیں، ہوتا کچھ ہے. بے دینی اس قدر بڑھ گئی ہے. اس موقع پر کرنتھیوں میں ہے کہ اپنے آپ کو ان سے الگ کر لو. پاکیزگی ہمیں پھر ہی حاصل ہو سکتی ہے. ہر طرف عادات کا ایک ایسا سیلاب ہے جو بہتا جا رہا ہے. کل پاسٹر صاحب ہمارے گھر میں تھے تو ڈسپلن کی بات ہو رہی تھی. میں نے کہا ڈسپلن ایک ڈرٹی جاب ہے. ڈسپلن قائم کرنا ایک بہت مشکل ہے. اگر ہم کہتے تھے تھوڑا سا آگے ہو جائیں تو کئیوں کو برا لگتا ہے، اور ہم ساتھ پھر معذرت بھی کرتے ہیں کہ معذرت کے ساتھ آگے آ جائیں. بچوں سے کہہ دو یہ کام نہ کریں، وہ آپ کو برا سمجھیں گے. اس لیے ڈسپلن ڈرٹی جاب ہے. ہم غرق ہو چکے ہیں اس بے دینی کے دور کی باتوں میں، اور ان کے بارے میں خداوند کا کلام ہم سے فرماتا ہے کہ اس سے الگ ہو جاؤ، سیپریٹ کر لو اپنے آپ کو، تبھی تم اس کے ہاں مقبول ہوگے، ادروائز نہیں. یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے کہ اس بے دینی کے دور میں اپنے آپ کو الگ کرنا، اپنے آپ کو سیپریٹ کرنا بہت مشکل ہے. ایک لفظ ہے تقویٰ. تقوی کا مطلب بھی اپنے آپ کو پاکیزہ کرنا ہوتا ہے. تقویٰ ایک ایسی ٹرم ہے، ایک ایسا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کہ ایک میدان میں خاردار جھاڑیاں ہیں، کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، اور ان میں سے گزرنا ہے. آپ نے ان سے بچ کے گزرنا ہے، اپنے کپڑوں کو بچا کے گزرنا ہے. اور جب آپ گزر جاتے ہیں تو یہ تقویٰ ہے. اور یہ کانٹے دار جھاڑیاں، یہ کانٹے آج کل آپ اپنے ارد گرد دیکھ سکتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی موجودگی ہو ہی نہ. یہ رہیں گے، یہ پنپیں گے، یہ تیزی سے بڑھتی جائیں گی یہ کانٹے دار جھاڑیاں. لیکن ہم نے اپنا دامن ان سے بچا کر گزرنا ہے. ہم نے اپنے آپ کو پاکیزہ کرنا ہے تاکہ ہم لائق طور پر خدا کے حضور میں پسند کیے جائیں. آئیں میرے ساتھ مل کر ایک حوالہ نکالیں. اعمال 20 باب اعمال 20واں باب اس کی 32 آیت ہم پڑھتے ہیں. اب میں تمہیں خدا اور اس کے فضل کے کلام کے سپرد کرتا ہوں جو تمہاری ترقی کر سکتا ہے اور تمام مقدسوں میں
شریک کر کے میراث دے سکتا ہے۔ کون؟ میں تمہیں خدا اور اس کے فضل کے کلام کے سپرد کرتا ہوں۔ کلام جو ہے یہ ہمیں مقدس کر کے خدا کی میراث میں شریک کر سکتا ہے، ہمیں پاک کر کے۔ تو کلام پڑھنا، دن رات اس کی طرف توجہ دینا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے اپنے آپ کو اس بے دینی کے دور میں پاک کرنے کے لیے۔ کیونکہ جب آپ ریگولر کلام کو پڑھتے ہیں، خدا کے کلام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو آپ کے دل میں اس کی آیات، اس کے واقعات اور اس کی تمام باتیں آپ کے دل میں بیٹھ جاتی ہیں۔ وہ ایک ایسا بیج ہوتا ہے جو کبھی بھی پرورش پا سکتا ہے، کبھی بھی پنپ سکتا ہے اور کبھی بھی پھل لا سکتا ہے۔ اور ہم جب بھی ہمیں کوئی آزمائش آتی ہے اور غلط کام شیطان ہمارے اوپر وارد کرنے کے چکروں میں ہوتا ہے کہ اس سے غلط کام کروایا جائے، تو اگر ہم کلام پڑھتے ہیں تو یقیناً کوئی نہ کوئی آیت، یقیناً کوئی نہ کوئی ورس، کوئی نہ کوئی جملہ ہمارے سامنے دل میں پاپ اپ ہو جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے کہ نہیں، خدا کا کلام اس بارے میں یہ کہتا ہے، تو ہم اس برائی سے بچ سکتے ہیں، ہم پاکیزگی کی طرف جا سکتے ہیں کلام پڑھنے کے وسیلہ سے۔ لیکن اگر ہم کلام کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے، ہم اس کے اوپر پڑی ہوئی گرد کو جھاڑتے ہی نہیں ہیں، اور وہ سالوں تک ہمارے گھر میں پڑا رہتا ہے اور ہم پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، یہ ایک بہت بڑی نیگلیجنس ہے، بہت بڑی لاپرواہی ہے، بہت بڑی میں جہالت اسے کہوں گا کہ خدا کا کلام ہمارے پاس ہوتا ہے اور ہم اس پر توجہ نہیں کرتے۔ اس لیے میرے عزیزو، آج موقع ہے کہ اگر ہم پڑھے لکھے ہیں تو ہم عہد کریں کہ ہم خدا کے کلام کو پڑھیں گے۔ اور میں نے کوشش کر کے کچھ ڈیوائسز منگوائی اور میں نے ان لوگوں تک پہنچائی جو کلام کو پڑھ نہیں سکتے کہ وہ سن ہی لیں۔ تو مہربانی کر کے جن کے پاس جو پڑھ نہیں سکتے وہ ڈیوائسز ہیں، وہ اس پہ ضرور سنا کریں۔ تو کلام مقدس کا پڑھنا ہمارے لیے ایسا باعث برکت ہوتا ہے کہ ہم خدا کے کلام میں دن بدن پاکیزہ ہوتے جاتے ہیں۔ اگر ہم صبح کے وقت اٹھ کر کلام کو پڑھ کر دعا کر کے ہم اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں تو ہم خوش رہتے ہیں، ہم ذہنی طور پر مطمئن رہتے ہیں کہ اب ہم نے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیا ہے، تو وہ یقیناً ہر جگہ پر ہماری حفاظت کرے گا، اور آپ کھلے دل کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ سارا دن اپنے کاموں کو نمٹاتے ہیں۔ آئے ہم ایک اور حوالہ پڑھتے ہیں، یوحنا کی انجیل اس کا 17 باب، اس کی 17 آیت۔ انہیں سچائی کے وسیلہ سے مقدس کر، تیرا کلام سچائی ہے۔ پہلے ہم نے دیکھا کہ کلام مقدس کو پڑھنے سے ہم پاکیزہ ہوتے ہیں، ہم پاک ہوتے ہیں، اور پھر سچائی سے بھی ہم پاک ہوتے ہیں۔ خدا کا کلام سچائی ہے، اور سچائی ہمیں آزاد کرتی ہے، شیطان کے بندروں سے آزاد کرتی ہے، اس کی سوچوں سے آزاد کرتی ہے، اس کی تھنکنگ سے آزاد کرتی ہے، اس سے ہمیں چھڑاتی ہے اور ہم آزاد ہوتے ہیں۔ اور سچائی جب آزاد کرتی ہے تو ہمیں خدا کی قربت حاصل ہوتی ہے، ہم دن بدن آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ ایک اور حوالہ ہم دیکھیں، اگر پہلا یوحنا اس کا پہلا باب، اس کی 7ویں سے 10ویں آیت تک ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور میں ہے، تو ہماری آپس میں شراکت ہے، اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے۔ یسوع کا خون ہمیں گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ شیطان اس سے لرزتا ہے، یسوع کے خون سے۔ خداوند یسوع مسیح زمین پر آیا ہی اسی لیے تھا کہ وہ خون بہائے، اپنا خون بہائے، تاکہ ہمیں نجات حاصل ہو،
تاکہ خدا کے ساتھ جو دوری ہے جو باغ عدن میں پڑی تھی اس کو مٹایا جا سکے۔ بائبل میں لکھا تھا کہ خون بہائے بغیر معافی نہیں ہے۔ شیطان نے، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ بہت کوشش کی کہ خداوند یسوع مسیح صلیب کے مرحلے تک نہ پہنچے، وہاں پہ اس کا خون نہ بہایا جائے۔ اس نے اس کو کئی دفعہ مارنے کی کوشش کی۔ جب 2 سال کے بچوں کو مروایا گیا اس وقت، گتسمنی کے باغ میں، اور چند واقعات اور بھی ہیں، لینتھی ہو جائے گا پروسیس، لیکن میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح خون بہانے کے لیے ہی آیا تھا۔ اس کا خون ہمیں پاک کرتا ہے۔ جب ہم اپنے اوپر اس کے خون کے چھینٹے لیتے ہیں، جب اس کا خون ہم پر چھڑکا جاتا ہے تو ہم پاک ہوتے ہیں، ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں، ہمارے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں، اور ہم پاکیزگی کے مراحل کو طے کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور حوالہ اگر ہم دیکھیں، یعقوب کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 4 آیت، یہاں پہ لکھا ہے، اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ اور کامل بندہ اس وقت ہی ہوتا ہے جب وہ پاکیزہ ہو جاتا ہے، وہ پاک ہو جاتا ہے، اور صبر اس وقت اٹھ ہی چکا ہے۔ کسی جگہ پہ آپ دیکھ لو، برداشت رہی نہیں، کنٹرول رہا ہی نہیں اپنے آپ پر۔ ان دنوں واقعات، آپ ایک واقعہ جو سری لنکن کے ساتھ ہوا، ابھی چند اور واقعہ ریسنٹلی ہوئے ہیں، صبر نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، دوسرے کو برداشت کرنا ہم چاہتے ہی نہیں، ہم اپنی سوچوں کو ان پر تھوپنا چاہتے ہیں، ہم اپنی ہی بات کو منوانا چاہتے ہیں، اور صبر ہماری زندگی سے نکل چکا ہے، ہم برداشت نہیں کرتے۔ لیکن اگر برداشت نہیں ہے تو پاکیزگی بھی نہیں ہے، کیونکہ تیش دلوا کر شیطان ہمیں گمراہ کر دیتا ہے اور ہم سے اپنا مطلب نکالتا ہے، اور پھر بہت حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ لڑائی کو دیکھ لیں، جب کبھی بھی لڑائی ہوتی ہے، جب تک کوئی بندہ مر نہیں جاتا، جب تک کسی کا سر نہیں پھٹ جاتا، اس وقت تک تیش اور برداشت ختم نہیں ہوتی، اس وقت تک عروج پہ ہوتا ہے سب کچھ۔ لیکن جو ہی دیکھا کہ کچھ ہو گیا ہے، پھر وہی جو لڑائی کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں، وہ نہیں ملتے۔ جب تک کچھ ہوا نہیں ہے وہ بڑے تیش میں تھے، لیکن جب ہو گیا تو بھاگ گئے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ تیش میں اس لیے تھے کہ اس وقت تک وہ شیطان کے قبضہ میں تھے۔ جب شیطان نے اپنا کام ان سے نکلوا لیا، ان کو چھوڑ دیا، تو ان کو ہوش آ گیا، وہ اپنے ہوش و حواس میں آئے، اور پھر انہیں پتا چلا کہ یہ ہم سے کیا ہو گیا۔ ٹی وی پر اکثر ہم پروگرام دیکھتے ہیں جن میں جب وہ پکڑے جاتے ہیں مجرم، تو پھر کہتے ہیں مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دو۔ بھئی جب تو کر رہا تھا اس وقت کیا تھا؟ اس وقت وہ شیطان کے قبضے میں تھا، اور شیطان ہمیں استعمال کرتا ہے۔ اس وجہ سے ہم پاکیزگی سے دور ہوتے ہیں، اور اگر ہمیں صبر اور برداشت ہو تو ہم بہت سی جگہوں پر ایسے مراحل سے نکل جاتے ہیں جہاں پر شیطان ہمیں استعمال کرنا چاہتا ہے، جہاں پر وہ ہمیں استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس کی چالوں سے واقفیت ضروری ہے، اس کی چالوں سے واقف ہونا ضروری ہے، اس کی چالوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور اگر ہم کلام مقدس کو پڑھتے ہیں، خدا کے ساتھ چلتے ہیں، تو ہم یقیناً شیطان کی چالوں کو سمجھ پاتے ہیں۔ جو شخص اسی کے ساتھ چلتا ہے وہ اس کو نہیں سمجھ سکتا۔ ایک حوالہ ہم اور دیکھیں، پہلا پترس نکالیں، اس کا پہلا باب اور اس کی ہم دوسری آیت کو پڑھتے ہیں۔
خدا بات کے علم سابق کے موافق روح کے پاک کرنے سے فرما بردار ہونے اور یسوع مسیح کے خون چھڑکے جانے کے لیے برگزیدہ ہوئے. یعنی کہ کن چیزوں سے؟ روح القدس سے اور خون کے چھڑکے جانے سے برگزیدہ ہوئے. برگزیدہ کا مطلب ہے منتخب ہوئے، چنے گئے، پسندیدہ ہو گئے. یہ صرف اور صرف روح کے وسیلہ سے ہے اور یسوع مسیح کے خون کے چھڑکے جانے کی وجہ سے ہے. ان دنوں ہم مسلسل ایک سیریز کو دیکھ رہے ہیں جو پاسٹر صاحب آج کل ہمارے ساتھ میسیج شیئر کر رہے ہیں. اکثر ان کا ٹاپک جو ہے وہ روح القدس ہوتا ہے اور وہ ہمیں ذہنی طور پر ان دنوں تیار کر رہے ہیں کہ ہم آنے والے وقت میں روح القدس کو حاصل کر سکیں، اس کے بیپٹزم کو لے سکیں. اور میرے عزیزو، ہم اس سے کوسوں دور ہیں. ہم اس بات کو سمجھتے ہی نہیں کہ روح القدس کتنی بڑی حقیقت ہے جو ہم کو موقع پر آ کر ہماری مدد کرتا ہے. بائبل میں لکھا ہوا کہ عدالتوں میں اگر پیشی ہوتی ہے تو گھبراؤ نہیں، اس وقت روح تمہیں ہدایت کر دے گا کہ کیا کہنا ہے. وہ ہماری شفاعت کرتا ہے، وہ ہمارے لیے دعائیں کرتا ہے اور ہم اس کی حقیقت کو جانتے ہی نہیں اور ہم اس کو لینا چاہتے ہی نہیں. اس کو لینے کے لیے لکھا ہے کہ وہ انعام ہے. ابھی پچھلے دنوں میں چونکہ میں اسکول میں ہوں تو میں نے بچوں سے کہا کہ جو پورے مارکس لے گا اس کو میں گفٹ دوں گا. تو 50 مارکس کا پیپر ہوا، کئی 49 والے آئے. میں نے کہا نہیں، میں نے 50 ہی کہا تھا، 50 والوں کو ملے گی اور 50 والوں کو پھر میں نے دیے انعامات. تو انعام لینے کے لیے بڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے، پورے نمبر لینے کے لیے بڑی محنت کرنا پڑتی ہے، کوشش کرنا پڑتی ہے. اور ہم تو روح القدس کے لیے سوری کے ساتھ کہ ہم ایفرٹس کوئی نہیں کر رہے، ہم محنت نہیں کر رہے. لیکن جب آپ کو روح القدس مل جائے گا تو میرے عزیز آپ دیکھیں گے کہ کیسی پراسپیرٹی آتی ہے، کیسی خوشحالی آتی ہے، کیسی آپ کی زندگی میں خوشی آتی ہے. کیونکہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کی زندگی میں خدا کا روح کام کر رہا ہے، خدا کا روح آپ کی زندگی میں آیا ہوا ہے. اور جب وہ آتا ہے تو ایک عجیب ہی تازگی ملتی ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کے ایسے پرستش کرنا بڑا ہی مشکل ہے. بہت سے کم لوگ ہوتے ہیں جن کا ایٹومیٹیکلی ہاتھ نا وہ جب ہم پرستش کر رہے تو ایٹومیٹیکلی ہاتھ اٹھتا ہے. اور یہ ایک پہچان ہوتی ہے کہ روح اندر کام کر رہا ہے. یہ ایسے نہیں اٹھتے ہاتھ. اس لیے میرے عزیزو، اگر آپ برکت لینا چاہتے ہیں، اگر آپ خدا کے ساتھ رفاقت کرنا چاہتے ہیں، تو جو ان دنوں چل رہا ہے ہمارا موضوع اس چرچ میں، روح القدس کے بپتسمہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، تو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. ایسے نہیں ملے گا. اس کے لیے آپ کو مسلسل گھر میں دعا کرنا ہوگی، مسلسل اپنے آپ کو پکارنا ہوگا آپ کو اس کے لیے. پھر آپ کو روح القدس کا بپتسمہ جو ہے وہ ہوتا ہے. ایک اور حوالہ ہم دیکھتے ہیں، دوسرا تیموتھیوس اس کا 3 باب، اس کی 16ویں اور 17ویں آیت ہم دیکھتے ہیں. لکھا ہے، ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کرنے کے لیے بالکل تیار ہو. تو کامل بننے کے لیے، جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ کامل بننے کے لیے پاکیزہ ہونا ضروری ہے. تو کلام مقدس ہر ایک صحیفہ لکھا ہوا ہے. ہر ایک صحیفے میں ہماری تعلیم کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے، ہماری راست بازی کے لیے بہت کچھ ہے. اگر ہم اس کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہم آگے بڑھتے ہیں. ایک اور حوالہ ہے، پہلا پطرس اس کا 1 باب، اس کی 22ویں سے 25ویں آیت.
میرے ساتھ مل کر نکالیں پہلا پطرس اس کا پہلا باب، اس کی 22ویں سے 25ویں آیت، کیونکہ تم نے حق کی تابعداری سے اپنے دلوں کو پاک کیا ہے، جس سے بھائیوں کی بے ریا محبت پیدا ہوئی، اس لیے دل و جان سے آپس میں محبت رکھو، کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے نئے سرے سے پیدا ہوئے۔ اوپر لکھا ہوا حق کی تابعداری سے اپنے دلوں کو پاک کرو۔ حق کی تابعداری، خدا کی تابعداری۔ خدا سچائی ہے، خدا حق ہے، اس لیے اس کی تابعداری ہماری زندگی میں ضروری ہے کہ ہم اس کی تابعداری کریں، ہم اس کے حکموں پر عمل کریں۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ حکموں پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، لیکن جو خدا کے ساتھ چلتا ہے اس کی پریکٹس ہوتی ہے۔ جھوٹ اس نے بولنا ہی نہیں، دوسروں کا حق اس نے مارنا ہی نہیں، بتوں کی اس نے پوجا کرنی ہی نہیں، تو یہ سب تو اس کی روٹین میں ہوتے ہیں، اس لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ مشکل ان کے لیے ہوتا ہے جو ان پر عمل کرنا ہی نہیں چاہتے، جو ان کی تابعداری کرنا ہی نہیں چاہتے۔ اس لیے خدا کے جب ہم حق کی، خدا کی اور اس کے کلام کی تابعداری کرتے ہیں تو اس سے ہماری زندگی میں پاکیزگی آتی ہے، اور ہم دن بدن اس میں بڑھتے جاتے ہیں۔ ایک اور حوالہ اگر ہم دیکھیں، پہلا تسلونیکیوں اس کا 4 باب، اس کی 3 آیت اگر ہم دیکھیں، چنانچہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم پاک بنو۔ یہ خدا کی مرضی ہے ہمارے لیے، یعنی حرام کاری سے بچے رہو۔ ایک اور ہمارے لیے راستہ ہے کہ ہم پاکیزہ کیسے رہ سکتے ہیں۔ حرام کاری، ہمیں بری حرکتوں سے باز آنا چاہیے، ہمیں ان کو چھوڑنا ہے اور ہمیں خدا کی طرف رجوع کرنا ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا، اس بے دینی کے دور میں یہ بہت مشکل ہے کہ ہم پاکیزہ زندگی بسر کریں، لیکن لکھا ہے کہ جوانی کے دنوں میں جو ایسا کرتے ہیں وہ کبھی یا پھر ڈولتے نہیں ہیں۔ جب انسان بزرگ ہو جاتا ہے تو پھر تو اس نے کرنا ہی ہے، پھر تو اس کے بعد چوائس ہی نہیں ہے کہ پھر تو اس نے کرنا ہی ہے۔ لیکن جوانی کے دنوں میں جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں، یہ ایک بہت بڑی قربانی ہوتی ہے۔ بہت مشکل ہوتا ہے ایک فیملی میں جب سارے بیٹھے فلم دیکھ رہے ہوں تو ایک بندہ اٹھ کر سائڈ پہ چلا جائے کہ بھئی میں تو نہیں دیکھتا۔ بہت مشکل ہے یہ، اس بے دینی کے دور میں مشکل ہے، لیکن جو کرتے ہیں وہ پاکیزہ ہوتے ہیں اور خدا کی نظر میں مقبول ہوتے ہیں اور اس کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں، اس کے چنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے منتخب ہوتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ ہم ایک اور حوالہ دیکھیں، 2 کرنتھیوں اس کا 7واں باب، اس کی 1 آیت، بس آئے عزیزو، چونکہ ہم سے ایسے وعدے کیے گئے، آؤ ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی سے پاک کریں اور خدا کے خوف کے ساتھ پاکیزگی کو کمال تک پہنچائیں۔ بہت سی باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں اس حوالے میں، جسمانی اور روحانی آلودگی۔ روحانی آلودگی بہت سے ہم دیکھتے ہیں، بہت سے حصوں میں، جیسے ہم ہسٹری کو اگر پڑھیں تو مندروں میں اور اس طرح کے بہت سے ایسی جگہوں پہ یہ جو بے حیائی ہے اس کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ بہت سے اگر ہم اسٹیچوز دیکھیں، بہت سے اگر ہم ہسٹری میں بت دیکھیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی بے حیائی تھی۔ اور روحانی طور پر ہمیں الگ ہونے کی ضرورت ہے دوسروں سے، اور اس میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے روحانی طور پر، اور اس کے لیے روح ضروری ہے کہ آپ کی زندگی میں روح ہے۔ اور آگے لکھا ہے خدا کے خوف کے ساتھ، خدا کا خوف اپنی زندگی میں رکھتے ہوئے آگے بڑھتے رہیں اور پاکیزگی کو حاصل کرتے رہیں۔
پاکیزگی کے بغیر ہمارا خدا کے حضور ممکن نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ چل سکیں۔ پاکیزگی اگر ہے تو ہم خدا کو دیکھ سکتے ہیں، ہم اس کے ساتھ میل ملاپ رکھ سکتے ہیں۔ پہلا یوحنا اس کا 3 باب، اس کی 2 اور 3 آیت، عزیزوں ہم اس وقت خدا کے فرزند ہیں اور ابھی تک یہ ظاہر نہیں ہوا کہ ہم کیا کچھ ہوں گے۔ فرزند بیٹے کو کہتے ہیں، اور یہ ایک ٹرم ایسی ہے جو صرف میل کے لیے نہیں ہے، سبھی کے لیے ہے۔ ہم سبھی اس میں ہیں، چاہے میل چاہے فیمیل۔ تو فرزند جو ہے لکھا ہے کہ ہم اس وقت خدا کے فرزند ہیں۔ جتنوں نے اس کو قبول کیا ہوا ہے، جتنوں نے بپتسمہ لیا ہوا ہے، جتنوں نے خدا کو قبول کیا ہوا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کیا ہوا ہے اور وہ اس کے ساتھ چلتے ہیں، وہ خدا کے فرزند ہیں۔ اور آگے ایسی خوبصورت بات لکھی ہے، اور ابھی تک یہ ظاہر نہیں ہوا کہ ہم کیا کچھ ہوں گے۔ اور بھی بہت سی نعمتیں ہیں، بہت سے اختیارات ہیں جو ہمیں ملنے والے ہیں، جو ہمیں حاصل ہوں گے۔ ہم کیا کچھ ہوں گے؟ اتنا جانتے ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم بھی اس کی مانند ہوں گے۔ ہاللیلویہ! جب خداوند یسوع مسیح ظاہر ہوگا تو ہم بھی اس کی مانند ہوں گے، ہم بھی پاک ہوں گے اور اس کے ساتھ رہیں گے۔ وہ ہمیں لینے کے لیے آئے گا، کیونکہ اس کو ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے۔ اور جو کوئی اس سے یہ امید رکھتا ہے کہ اپنے آپ کو امید رکھتا ہے، اپنے آپ کو ویسا ہی پاک رکھتا ہے جیسا وہ پاک ہے۔ تو اگر ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے فرزند ہیں اور مزید بہت سے اختیارات لینا چاہتے ہیں پاکیزگی میں، تو اپنے آپ کو لکھا ہے کہ ویسا ہی پاک بناؤ جیسا وہ پاک ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک اور حوالہ متی 19 باب 28ویں آیت میں لکھا ہے کہ تم 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے۔ 12 قبیلے اسرائیل کے، ان کا انصاف کرو گے۔ آئے ہم مل کر نکالتے ہیں متی کی انجیل، اس کا 19واں باب اور اس کی 28ویں آیت۔ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب ابن آدم نئی پیدائش میں اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا تو تم بھی جو میرے پیچھے ہو لیے ہو 12 تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے۔ آپ جج بن جائیں گے، بے شک پڑھے لکھے نہیں بھی ہیں، پھر بھی جج بن جاؤں گے، کیونکہ یہاں پہ تعلیم کا نہیں، روحانیت کا معیار ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے زیادہ تر شاگرد بہت پڑھے لکھے نہیں تھے، وہ کوئی مچھیرا تھا، کوئی کچھ تھا، تو وہ چنے گئے۔ اس لیے خدا کے حضور میں پاکیزگی کے معیار تک پہنچنے کے لیے بہت پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے۔ خدا سمجھتا ہے ہمارے دلوں کو، ہمارے حالات کو، ہماری سوچوں کو، وہ سمجھتا ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں بہت خوبصورت الفاظ نہ بھی ہوں تو پھر بھی وہ سمجھتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، اور وہ ہماری ضرورتوں کو ہمارے کچھ کہنے سے پہلے ہی جانتا ہے۔ اس لیے ہمارا بہت پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے، ہمارا ایک روحانی معیار ہونا چاہیے، تبھی ہم 12 قبیلوں کا انصاف کر سکیں۔ اور میرے عزیزو، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، ایک چنیدہ قوم، خدا کی پسندیدہ قوم جس کو اس نے چنا، اگر اس کے قبیلوں کا ہم انصاف کریں گے تو یہ کتنا بڑا اعزاز ہوگا۔ لیکن یہ اس وقت جب ہم اٹھائے جائیں گے، جب ہم اس کے ساتھ واپس آئیں گے، تو پھر ہم اس کے ساتھ بیٹھ کر عدالتیں کریں گے۔ اور وہ کون ہوں گے؟ وہ ہم جیسے ہی لوگ ہوں گے، وہ آپ ہوں گے، وہ ہم ہوں گے، لیکن اس کے لیے اپنے آپ کو ایلیجیبل ثابت کرنے کی ضرورت ہے، لائق ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم 12 قبیلوں کا انصاف کر سکیں۔
اس کے لیے پاکیزہ بننے کی ضرورت ہے، اور ہم سطحی زندگی کو چھوڑ دیں، ہم اپنے اوپر سے لبادہ اتار دیں، ایسا روحانیت کا لبادہ جو ہم نے ظاہری طور پر اوڑھا تو ہوا ہے لیکن اندر کچھ نہیں، اپنے آپ کو خدا کے کلام کے مطابق ڈالیں، اپنی زندگیوں کو پاکیزہ کریں تاکہ آپ اس مقام تک پہنچ سکیں جہاں پہ آپ قبیلوں کا انصاف کر سکیں۔ میرے عزیزو، اگر ہم پاکیزگی میں نہیں چلتے تو پھر ہم کس مقام پر ہوتے ہیں؟ عبرانیوں کا خط، عبرانیوں کے نام لکھا گیا خط، اس کا 12واں باب اگر ہم دیکھیں، اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور اس کی پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خداوند کو نہ دیکھے گا۔ پاکیزگی کے بغیر کوئی خداوند کو نہیں دیکھ سکتا۔ آپ بظاہر جتنا مرضی کہہ لیں کہ ہم روحانیت کے اعلیٰ معیار پر ہیں، لیکن پاکیزگی جو کہ نظر آنی چاہیے، پاکیزگی نظر آتی ہے، آپ کے چال چلن میں پاکیزگی نظر آتی ہے۔ آپ جتنا مرضی، میں پہلے جیسے کہا کہ جو مرضی ہم لبادہ اپنے اوپر اوڑھ لیں کہ ہم روحانی ہیں، لیکن اگر ہم اندر سے پاکیزہ نہیں ہیں تو ہم روحانی نہیں ہو سکتے۔ اور لکھا ہے کہ جس ایسی پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خداوند کو نہ دیکھے گا۔ وہاں پہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ خدا کے حضور کسی کی طرفداری نہیں ہے، کہ اس کو کلیسیا میں ایک بہت بڑا عہدہ ملا ہوا تھا، یہ ایک بہت اعلیٰ مقام پہ تھا کلیسیا میں، یہ منسٹری میں ایک بہت اعلیٰ مقام پہ تھا، لیکن اگر وہ پاکیزہ نہیں ہے تو خدا کے حضور کسی قسم کی طرفداری نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے ہمیں کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ اب آخر میں ایک اور حوالہ ہم دیکھیں، مکاشفہ اس کا 21واں باب اور اس کی 27ویں آیت، یہاں پر یوں مرقوم ہے، اور اس میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص جو گھنونے کام کرتا یا جھوٹی باتیں گھڑتا ہے ہرگز داخل نہ ہوگا، مگر وہی جن کے نام برا کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ نئے یروشلم میں، اس کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے ایک پروسیس ہے، اس سے پہلے اس پروسیس سے گزرنا ضروری ہے۔ کتاب حیات میں نام لکھا ہونا ضروری ہے۔ لکھا مگر وہی جن کے نام برا کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں، پہلے وہ لکھوانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمیں دن رات تگ و دو کرنے کی ضرورت ہے۔ جو ہم نے پاکیزگی کے لیے اتنے حوالے دیکھے، جو کچھ ہم نے دیکھا کہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے، وہ سب کچھ کریں گے تبھی ہم پاکیزگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ لکھا ہے کہ سچائی آپ کی زندگی میں ہونی چاہیے، کلام مقدس پڑھنے والے ہم ہونے چاہیے، صبر ہماری زندگی میں ہونا چاہیے، یسوع کا خون ہماری زندگی میں چھڑکا ہوا ہونا چاہیے، حق کے تابع دار ہوں، حرام کاری سے بچنے والے ہوں، خدا کا خوف ہماری زندگی میں ہو، تو پھر ہم پاکیزہ بنیں گے، ہمارا نام خدا کی کتاب حیات میں لکھا جائے گا، اور پھر ہم اس کی بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ لکھا وہاں پہ کوئی ناپاک داخل نہیں ہوگا۔ آئیں ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور ہم سوچیں کہ کیا ہم پاکیزگی کے اس معیار پر ہیں کہ ہم اس کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں؟ کیا ہم اس طرح کے پاک ہیں کہ ہم اس کی رفاقت سے فیض یاب ہو سکیں، وہ ہمارے گھر میں آ سکے، وہ ہمارے دل میں آ سکے؟ کیا ہم اس قابل ہیں کہ وہ نوک کرے اور ہم کھولیں اور وہ اندر آئے، یا کہ اندر سے دروازے بند ہی رہیں گے دل کے؟ آئیں آج ہم اپنے آپ کو اس مقام پر دیکھیں کہ کیا اس مقام پر ہیں۔ اگر نہیں ہیں تو آج خدا کے حضور توبہ کریں، آج خدا کے حضور پشیمان ہوں اور اس سے اقرار کریں کہ خداوند ہم تیرے ساتھ چلنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ ہاللیلویا۔